Most of the towns in Gilgit-Baltistan have been in the dark for the past several days. The reason cited is a technical snag in the powerhouse. While the Himalayan region ranks among one of the most beautiful places in the world and is much sought after by tourists, poor infrastructure continues to push it to the dark ages. Many places like Skardu have been without power for more than 100 hours. This is affecting the economy in a major way, locals allege. یہ صرف یہاں کی حد تک نہیں ہے. سکردو میں یہ حالت ہے, گیزر کے اندر یہ حالت ہے, گانچے میں ہے, استور میں ہے, دیامر میں ہے, حمزہ نگر میں ہے. جتنے یہاں کے ضلع ہیں یہ تمام ضلعوں میں یہ صورتحال ہے, جس کے باعث جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہے اور جو عام کاروباری لوگ ہیں جیسے ٹیلر ہے, جیسے ڈرائی کلینر ہے, فوٹو کاپیئر ہے اور عام دکان کے لوگ ہیں, جتنے بھی ہوٹل ہیں, تمام لوگ جو چھوٹی انڈسٹری سے وابستہ ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ان سب کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے. Even hospitals and primary health centers have not been spared. Many have put off emergency procedures for the lack of power. Hapless patients had to be shifted out to facilities far away. اس شہر کو بجلی پرووائڈ کرنے کے لیے یہاں کارگاہ کے اندر 3 پاور ہاؤسز اور یہاں نلتر کے اندر, گورو کے اندر ایک پاور ہاؤس کام کر رہے ہیں, اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اس شہر کو یہ آئندہ 20 سالوں کے لیے بجلی پرووائڈ کریں گے جس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, اور یہ دعویٰ گزشتہ 5 سالوں سے ہم سن رہے ہیں. اب تک انہوں نے کروڑوں روپے ان ہائیڈرل پاور پروجیکٹس کے اوپر خرچ کیے ہیں, لیکن آج تک یہ شہر کو صحیح معنوں میں بجلی پرووائڈ نہیں کر سکے. اور اس شہر کی حالت یہ ہے کہ ہر سال سردیوں میں یہاں لوڈ شیڈنگ کے وقت میں اضافہ ہوتا ہے. پچھلے سال اگر لوڈ شیڈنگ 10 گھنٹے روزانہ تھی تو اس سال یہ 20 گھنٹے تک پہنچ چکی ہے. The power crisis has forced the locals to depend on firewood for heating. This could lead to major environmental imbalances, they say. ان علاقوں میں جہاں پہ گلیشیئرس ہیں, نیچر پانی کے ریسورسز اتنے زیادہ ہے, یہاں پہ توانائی کے متبادل ذرائع کے لیے جو ہے بجلی کے بڑے ہائیڈل پروجیکٹ لگا کے سستی بجلی پیدا کر کے توانائی کے متبادل ذرائع عوام کو دیے جائے. یہاں پہ ہیٹنگ اور کوکنگ کے لیے اگر لوگوں کو بجلی مہیا ہو تو ہمارا نیچرل فارسٹ اور سوشل فارسٹ بچے گا, جو کہ جو قدرتی ماحول کی تبدیلی ہے اس کے روکنے میں ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے. The growing disaffection has led to widespread protests in the remote region. Locals are angry at the administration for not improving the living conditions. گھروں کے اندر لوگوں کو سہولیات دستیاب نہیں ہے, باہر اتنی مہنگائی ہے, مجموعی طور پر زندگی گزارنا یہاں ممکن نہیں رہا لوگوں کے لیے, اور سخت مشکلات سے دوچار ہیں. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کے جو لوگ ہیں وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کی پوری عیاشیاں اور ہیلی کاپٹروں میں ان کے دورے باضابطہ طور پر جاری ہیں, اور یہ اعلانات کی حد تک گزشتہ 1 سال کے اندر لوگوں کی ان مشکلات میں کمی لانے کے لیے کوئی یہاں پر کام نہیں ہوا. Gilgit-Baltistan is a part of the erstwhile princely state of Jammu and Kashmir and has been illegally occupied by Pakistan for more than 6 decades now. Successive Pakistani regimes have been exploiting the region's rich natural resources without paying any royalties. Islamabad is building several hydro projects in the ecologically fragile area. The Dam Abasha Dam has been touted as the panacea for all ills dogging the region. But the locals say their homes and hearth will be submerged once the reservoirs are built and the power generated here will go to light up the lives of Pakistanis.